جتنی ہے نا ان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو نماز آپ بہتر بنائیں اور سب اساتذہ نماز کی پابندی کریں، اور اپنے اپنے مضامین میں نا بات کو، جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں، جب اندر سما جاتی ہے نا بات، پھر ہر بات میں آدمی اسی کی طرف لوٹ جاتا۔ اب یوسف علیہ السلام سے قیدیوں نے پوچھا تو یہ تھا کہ خواب دیکھیں، تعبیر بتائیں۔ آپ نے بھی کہہ دیا تعبیر میں بتاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا، تسلی دی، مگر یہ سن لو کہ یہ علم مجھے کہاں سے حاصل ہوا۔ یہاں گانٹھ لگائی کہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا جو میرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا رب ہے۔ یہ مصر کے لوگ ان سے واقف تھے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ابھی پہچانتے تھے، اس خاندان سے میں ہوں، اور اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ شرک سے نجات دے کر اس نے توحید ہمیں سکھائی۔ پھر مثال دی کہ ایک آقا کا نوکر بہتر ہے یا کئی آقا جو بے تنگ کرنے والے ان کا نوکر بہتر ہے؟ توحید کی طرف لے۔ اللہ نے یہ واقعہ اسی لیے نقل کیا کہ استاد میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ پڑھا رہا ہے اس میں دین کا ضمیمہ لگا دے، بچوں کو اللہ رسول کی طرف لوٹائے، پھر وہ اتنا بڑا نیک کام کر رہا کہ اس کے برابر کسی کا کام نہیں۔ پیغمبروں کے بھائی یہی مقام اور مرتبہ۔ تو اصل علم یہی ہے، اس کے بغیر جو باقی علوم اگر سارے بھی آدمی حاصل کر رہے ہیں نا کچھ نہیں، گدھا ہے کتابوں کا، اس پر بوجھ لدا ہوا ہے، دنیا میں اس کے لیے بال ہے، آخرت میں یہ بال ہے۔ باقی علم کی فضیلت کے بارے میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ وہ زیادہ مانگو۔ ایمان ہے، تقویٰ سارے آپ میں بہت اعلیٰ درجے سے، مگر کہیں نہیں کہا کہ اور دعا کرو۔ علم کے لیے وہ کل رب ذی علم، اے اللہ کے رسول کہہ کہ میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ علم کا کہا کہ علم ہے جو ہے نا اس میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی جو آپ کو اذکار مسنونہ وغیرہ آپ خرید دیں، بچوں کو بھی دیں، اس میں آپ یہ مانگتے تھے اللہ میں نہیں اصل کو علم نافع، اللہ مجھے وہ علم دے، میں وہ علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، ایسا نہ ہو کہ نقصان دے، الٹا وبال بن جائے، حجت تمام ہو جائے کہ تو جانتا تھا، جاہل بھی نہیں تھا، تو نے کیا سے تیرا کوئی بہانہ نہیں۔ اگر علم دے تو نفع بخش علم دے، علم نافع حاصل کریں، خود بھی اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو یہ منتقل کریں، پھر یقیناً آپ کے یہ ادارے جو ہے نا سب سے اعلیٰ۔ نکاح کے خطبہ پر جب ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب بظاہر وہ دنیا کا دھندا ہے، ایک بچے بچی کا گھر آباد ہو رہا، مگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ذات تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے کسی آدمی کی تو اس کا آدھا دین مکمل ہوگا، آدھا دین کا، باقی حج نماز جہاد سارے ایک طرف، یہ اکیلا۔ اسی وجہ سے کہ یہ آپ ایسے ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی باپ اور ماں جو ہے نا دین کو سامنے رکھ کر نکاح کر رہے ہیں کہ نیک اولاد پیدا کرنی ہے، تو اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہ اتنا بڑا اعلیٰ مدرسہ اور یونیورسٹی ہے جس کا مقابلہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، آپ کے ادارے کو اللہ برکت دے، مبارک کرے، آپ کی خدمات قبول کرے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر کہ آپ نمونہ ہیں، آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھی بڑی پیاری، اگر ترجمہ کروا دیا جائے تو بہت اچھا ہے، سب ماں اور باپوں کے لیے اور استادوں کے لیے بہتر ہے، تربیت الاولاد فی الاسلام، کہ بچوں کی تربیت اسلام میں، 2 جلدوں میں، بہت اعلیٰ صالح علماء نے اخوان کے عالم تھے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی دروازے پر آتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں بچے کو جا کر کہہ دو کہ ابا جی گھر نہیں۔ اب آپ نے جھوٹ کی ایسی تعلیم دی کہ اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ قرآن حدیث سناتے رہنا، اس نے کہہ دیا جھوٹ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، ابا جی تو گھر میں تھے، انہوں نے خود کہا کہ جا کر کہہ دو گھر میں نہیں۔ تو یہ عملی قدوہ جو ہے نا، عمل سے برا نمونہ پیش کرنا، اس سے زیادہ کوئی خطرناک بات نہیں، یہ مرنے کے بعد ہی وبال بنا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ زندگی گزاریں، اور اپنے اداروں میں بچوں کو دین کے پیرو اور اس کے قائل بنانے کی کوشش کریں، پھر آپ کا یہ عمل جو ہے نا اللہ کے یہاں انتہائی صحیح، مشکور اور مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، واحسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔